بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ہم اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال آیا کہ سامری جادوگر کی کیا ہسٹری تھی، اور 70,000 یہودیوں کو جو قتل کیا گیا تو اس کا کیا اصل واقعہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر تو جن احباب نے میری ریگولر قرآن ترجمہ تفصیل کے حوالے سے ویڈیوز دیکھی ہیں تو ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں 58-59 آئی تھنک آیت کے اندر، تو ساری تفصیل آ گئی تھی۔ لیکن تھوڑا سا ہم اس کو کیونکہ بھائی نے سوال کیا ہے تو ہم اس کو الیبوریٹ کر لیتے ہیں، دوبارہ سے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ ایکچولی ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ عز و جل نے نبوت دی، نبوت دینے کے بعد ان کے بھائی کو بھی، ہم مختصراً بات کریں گے، اصل مدعے کی طرف آئیں گے، تو ان کو نبوت دی، ساتھ ان کی گزارش پہ، ان کی ریکویسٹ پہ ان کے بھائی کو بھی نبوت دی۔ تو جب وہ پہنچے فرعون کے دربار میں، اور جیسا کہ آپ نے سارا سنا ہوا ہے کہ وہاں جو انہوں نے اللہ کی وحدانیت بتائی تو فرعون نے ان کو یعنی کہ آگے سے بہت غضب اور غصہ دکھایا، تو پھر ایک مقابلہ طے ہوا کہ جس میں جادوگروں کو بلا لیا گیا، کیونکہ اس ٹائم جب وہ پہلی دفعہ گئے تھے تو انہوں نے اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنا عصا زمین پہ پھینک دو، تو وہ اژدہا بن گیا تھا۔ تو فرعون نے کہا بھئی تم مجھے جادو دکھا رہے ہو، ٹھیک ہے کل مقابلہ کر لیتے ہیں، میں بھی جادوگر بلوا لیتا ہوں۔ اس نے بھی اپنے پورے ریاست کے جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے سارے بلوا لیے۔ اب جادوگر، لازمی سی بات ہے، آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جادو جو ہوتی ہے وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جادوگروں نے جب وہ سامنے آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو کہ لہراتے ہوئے سانپ کی طرح تشبیہ ملنے لگ گئی۔ تو جب وہ سارے انہوں نے اپنی پھینک دی تو پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور ان رسیوں کو کھا گیا۔ اب ایک جادوگر تو یہ جانتا ہے کہ وہ ہاتھ کی صفائی کرتا ہے، اوریجنل سانپ تو تھے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جادوگروں نے کیا کیا، جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے کہ اے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان لائے، کیونکہ ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ اگر اصل اژدہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جادو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں تو تمہارے رب پہ ایمان لایا، اے موسیٰ ہم تمہارے رب پہ ایمان لائے۔ تو ان شارٹ وہ وہاں سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کے نکلے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ اس کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو ان کا پیچھا جو ہے وہ فرعون تعقب کر رہا تھا، ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ تو سمندر تک پہنچے تو اب وہاں کے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ ہم تو وہیں بہتر تھے، یہ تو کہاں لے آیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر ہے، تو ہم وہیں تھے، کھانا تو ملتا تھا ہمیں اور رہنے کی جگہ بھی تھی، یہ تو ہمیں تو مروانے لے آیا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اتنا تفصیلی نہیں، لیکن اگر تورات میں ہم تھوڑا سا پڑھیں تو اس میں باقاعدہ دست و گریباں ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک بات کی، لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں تم غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آگے جیسا کہ آپ نے سنا، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری نکل گئے، اور جو فرعون تھا جیسے ہی وہ سمندر کے درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر بیچ میں مل گیا۔ اب ہوا یوں کہ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اور تورات دینے کا اللہ عز و جل نے ان کو کہا کہ بھئی تم نا 40 دن کے لیے کوہ طور پہاڑ پر آ جاؤ۔ اچھا، اب یہاں اگر آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں تو سورہ طٰہٰ کی آیت 82 سے لے کے آن ورڈز یہ سارا معاملہ اللہ عز و جل جو ہیں بتا رہے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اچھا ایک تھوڑی سی اور بات یہاں سمجھ لیجئے کہ
جو فرعون تھے نا، آل فرعون، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل پہ نا بڑا ٹرسٹ کرتے تھے. کیوں؟ دیکھیں، ایک بات تو سچ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے تھے، حضرت یعقوب کی اولادوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، ان میں بہت خرابیاں تھیں، ہر چیز تھی، لیکن وہ امانت دار تھے. فرعون، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ امانت دار تھے، تو وہ اپنا سارا زیور، ہر چیز ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے پہ چلے گئے، تو پیچھے ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری. ٹھیک ہے، سامری جادوگر نے کیا کیا، ان سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے فرعون کی چیزیں، جب تم لوگوں نے فرعون کو چھوڑ دیا تو ان کی باقیات کو بھی تم لوگ نا آگ میں ڈال دو، جلا دو. انہوں نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو آگ میں جلا دیا، کیونکہ سامری جادوگر کی باتوں میں آ گئے. ان کو آگ میں جلا دیا. جلانے کے بعد سامری نے کہا کیا، آگ سے جلا کے جب وہ سونا پگھل گیا تو پگھلا کے اس کا ایک نا بچھڑے کی صورت کا، ایک بچھڑے کا ایک، مطلب آپ کہہ لیں کہ بت سا بنا دیا سونے کا. اچھا، اس کو کچھ اس ترتیب سے بنایا کہ اس کے اندر جب ہوا کراس ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ دھاڑتا تھا. ساتھ ہی اس نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ ہے تمہارا رب. موسیٰ تو پتہ نہیں کون سا رب ڈھونڈنے گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے تمہارا رب، تم بلا وجہ ادھر ادھر گھوم رہے ہو. اب لازمی سی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جادو ان پہ، یعنی کہ جادو والی باتیں جو تھیں وہ چونکہ ان کو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، کچھ انہوں نے سنا بھی ہوا تھا، تو جادو وہ سیکھا کرتے تھے اور جادو پہ بلیو کرتے تھے بنی اسرائیل والے. تو انہوں نے فوراً اس چیز کو مان لیا، انہوں نے کہا ہاں یہ خدا ہے، اور اس کی پرستش شروع کر دی. اب ادھر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو یہ باقاعدہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 82 سے شروع ہو رہا ہے، اور باقاعدہ یہ آیات ہیں ایز اٹ از، جیسا کہ میں آپ سے بول رہا ہوں کہ اے موسیٰ، تم نے آنے میں اتنی جلد بازی کیوں کی. تو موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں اب ایک بات ہے کہ رب نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جلدی جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے، مجھے انعام و اکرام دیں گے. انعام و اکرام مین یعنی کہ مجھ سے خوش ہوں گے، اور مطلب کہ بھی میرا بندہ جو ہے وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا ہے تو شاباش ملے گی مجھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب، میں تو اس لیے آیا تھا کہ تو مجھ سے خوش ہوگا، تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تیری غلطی کی وجہ سے سامری نے تیری قوم کو ایک نئے فتنے میں ڈال دیا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ایک بچھڑے کی ایک شبیہ بنا کے ان کو ایک نئے فطرے میں ڈال دیا ہے. اور ہم نے تیری قوم پہ آزمائش ڈالی اور سامری نے ان کو اس فطرے میں ڈال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ 12 تختیاں اللہ تعالیٰ نے وہاں دی تھی، شریعت موسوی جسے ہم بولتے ہیں، 10 آپ کہہ لیں کمانڈمنٹ کہہ لیں، یا 10 سلائڈس تھیں جن پہ اصول جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، تورات جسے ہم بولتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اب یہ بھی میں ایز اٹ از آپ کو قرآن سورہ طٰہٰ کا بتا رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام، وہاں لفظ یوز ہوا ہے غضبان، یعنی کہ انتہائی غصے میں تھے، اتنے غصے میں تھے کہ انتہا نہیں. اور آ کے باقاعدہ پکارا انہوں نے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم نے تو ظلم کی انتہا کر دی، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اور پھر انہوں نے فوراً اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو باقاعدہ غصے میں ان کا گربان پکڑا. یعنی کہ آپ کہہ لیں قرآن میں ذکر ہے کہ داڑھی، اسی آیت کے اندر آپ آگے پڑھیں گے، داڑھی سے کبھی بالوں سے پکڑا کہ اے ہارون، تو نے ان کو روکا کیوں نہیں، تو نے کیسے ہونے دیا یہ، کیا میں نے آنا نہیں تھا واپس، کیا یہ نہیں تھا، کیا میں تجھے خلیفہ بنا کے گیا تھا، تو نے یہ کیا کر دیا. تو ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان میں تفرقہ پھیلے، میں ان کو روکتا رہا، ان کو منع کرتا رہا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور میں تو صرف یہی چاہتا تھا کہ ان میں تفرقہ نہ پھیلے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری کو باقاعدہ طور پہ وہاں کہا کہ بھئی جا دفع ہو، تو نے جو یہ کام کیا، ویسے تجھے اس کام کرنے کا کیا مطلب وہ ہوا. تو اس نے کہا کہ جی مجھے مطلب میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا اور سارا ان کو میں نے اس رستے پہ لگایا. تو انہوں نے پھر کہا کہ جا تو ساری زندگی یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت، قرآن کے الفاظ بول. تو پھر وہاں یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ سامری جادوگر کا واقعہ، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ سورہ بقرہ کے ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس قتل کرو اپنی جانوں کو. پھر
قرآن میں تو ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، لیکن اگر ہم تورات میں دیکھیں تو حکم یہ ہوا تھا کہ مطلب الیبوریٹ کریں، ویسے تو ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو. اپنی جانوں کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جانوں کو قتل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے قبائل کا ایک سسٹم ہوتا ہے. قبائل کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ خود وہ اپنے درمیان جو مرضی کریں، لیکن اگر دوسرا قبیلہ اس کے درمیان انٹرفیئر کرے گا تو وہ ایک لڑائی کا ماحول ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس وقت یعنی کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو توحید پہ قائم ہے ہر قبیلے کے اندر، جنہوں نے شرک نہیں کیا، جنہوں نے اس اجلا یعنی کہ اس بچھڑے کی عبادت نہیں کی، پرستش نہیں کی، جو توحید پہ قائم ہے، وہ اپنے ہی قبیلے کے ان اپنے بھائیوں کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا. تو یعنی کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو کہا گیا، یہاں بات سمجھنے کی، ہر قبیلے کو کہا گیا کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے اندر جتنے بھی جنہوں نے شرک کیا ان سب کو قتل کریں. تو کہتے ہیں یہاں سے تو نہیں ملتا، تورات میں، قرآن پاک میں اتنا تفصیلی نہیں ہے، لیکن تورات سے یہ بات نکلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا اس زمانے میں. تو یہ جو 70,000 یہودیوں کا سوال آپ نے پوچھا تھا، تو اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی پرستش شروع کر دی تھی. اس لیے اللہ عز و جل کے حکم سے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ حکم ہوا کہ پس قتل کرو اپنی جانوں کو، یعنی کہ ہر قبیلہ جن میں سے جو لوگ توحید پہ قائم ہیں وہ اپنے ہی قبیلے کے بھائیوں کو قتل کریں، تاکہ جو مطلب جو یعنی کہ جن نے شرک کیا تو ان کو ان سے یعنی کہ ان کو مار دیا جائے. اچھا، ایک چیز یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ مرتد کی سزا یہاں سے نکلی ہے. مرتد کی سزا یعنی کہ جنہوں نے اسلام چھوڑ کے بچڑے کو معبود بنایا، تو مرتد کی سزا شریعت موسوی سے نکلی ہے، ٹھیک ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمپ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپ کیا شریعت موسوی کو بھی اور اپنی شریعت کو بھی. تو اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی سزا جو ہے وہ یہی رکھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن چونکہ اب ہم جس معاشرے میں اب ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اس میں روشن خیالی بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی میں ایک سپیچ میں نے سنا تھا کہ وہ بتاتے تھے، کہتے ہیں روشن خیالی اتنی زیادہ ہے کہ یورپ کے اندر باقاعدہ یہ لا ہے کہ کوئی مسلمان عیسائی ہونا چاہتا ہے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی عیسائی جو ہے یہودی ہونا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے. تو لیکن ہمارے ملک، اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان پرتشدد ہیں، یہ تو دیکھو یہاں اظہار رائے نہیں ہے، یہاں ہر کسی کو اپنی مرضی پہ نہیں چلنے دیا جاتا. کیوں چلنے دیں؟ وی آر مسلم، ہمیں احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرتد کی سزا یہی رکھی، ٹھیک ہے. تو معزز ناظرین، بلکہ میرے بھائی جس نے یہ سوال کیا تھا، تو اس کا جواب ان ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا ہے، کوشش کی ہے بتانے کی. باقی یہ ہے کہ اگر آپ سورہ طٰہٰ کی آیت 82، بلکہ اگر آپ اسٹارٹ سے پڑھ لیں تو آپ کو سارا قصہ سمجھ آ جائے گا، لیکن اگر آپ 82 سے پڑھ لیں اور آن ورڈس پڑھتے جائیں تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹوٹل کا ٹوٹل ویسے کا ویسے ہی ہے. اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی ہے، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ عز و جل آپ کو دین میں استقامت دے، اور میرے تمام بھائیوں کو جو یہ ویڈیو دیکھیں گے، ابھی تو میں بنا رہا ہوں چونکہ، تو دیکھیں گے تو اللہ عز و جل ان سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.